إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدنی علما۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا بڑائی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے۔ رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد سارے ہی انبیاء کرام پر بے شمار انگنت درود و سلام کے پھول برسے، بالخصوص امام النبین شفیع المذنبین رحمۃ اللہ عالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور قیامت تک سچی پیروی کرنے والے امت مسلمہ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز سامعین، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ آیت نمبر 185 ایک لمبی آیت ہے، اس کی ایک لائن تلاوت کی گئی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 کی آیت، اس آیت سے پہلے دو آیات کے اندر اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزے کا ذکر کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزے کا ذکر کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ اور پورے قرآن کے اندر اگر دیکھیں تو صرف یہی ایک جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کا اور قرآن کے مہینے کا ذکر کیا ہے۔ رمضان کے مہینے کا قرآن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن کے اندر یہی ایک جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا ہے۔ پورے قرآن اٹھا کر دیکھیں، کہیں رمضان کے مہینے کا ذکر نہیں آیا اس سوائے یہاں اللہ نے فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا ہے۔ غور کیجئے گا کہ اس آیت سے دو آیت پہلے اور دونوں آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے روزے کا ذکر کیا ہے۔ تو روزے کا ذکر کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے
یہاں پر قرآن کا اچانک کیوں ذکر کیا ہے؟ بات چل رہی تھی روزے کے تعلق سے، تو روزے ہی کے تعلق سے بات چلنی چاہیے تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ذکر کر دیا ہے، اور اس آیت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے پھر سے روزے کا ذکر کیا ہے۔ تو روزے کا ذکر کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ذکر کیوں کیا؟ ایک سوال یہاں پیدا ہو رہا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کہ اللہ نے قرآن کا ذکر کیا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، بلکہ آگے اللہ نے قرآن کا انٹروڈکشن کرا رہا ہے۔ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ قرآن ہے کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، ھدی للناس، ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ساری مانوتا کے لیے مارگ درشک ہے، ساری انسانیت کے لیے گائیڈینس ہے۔ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ قرآن کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، پھر فرمایا ھدی للناس۔ اس آیت سے پہلے خطاب اہل ایمان سے ہو رہا ہے، روزے کا حکم اہل ایمان سے بیان کیا جا رہا ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ھدی للناس۔ قرآن ساری انسانیت کے لیے، سارے مانوتا کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی ہم سے اور آپ سے یہ سبق یاد دلا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، یہ قرآن ساری انسانیت کے لیے اتارا گیا ہے، اس قرآن کو ساری انسانیت تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے، اس کتاب کو ساری مانوتا تک پہنچانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اے اہل ایمان، اے مسلمانوں، اے کلمہ پڑھنے والوں، اس قرآن کو تم اپنے گھر کے الماری کی زینت نہ بنا دینا، اس قرآن کو اپنی طاقوں میں سجا کر نہ رکھ دینا، بلکہ یہ قرآن ساری انسانیت کے لیے اتارا گیا ہے، لہذا تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ ساری انسانیت تک تم اس قرآن کو پہنچاؤ۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اس قرآن کو، اس کتاب کو لے کر جب ہم لوگوں کے پاس جائیں گے، لوگوں کو اس قرآن کی دعوت دیں گے، اس طرح بلائیں گے، تو لوگ ہم سے سوال کریں گے کہ پروف کیا ہے کہ یہ رب کا کلام ہے۔ لوگ ہم سے ثبوت مانگیں گے کہ ثبوت کیا ہے کہ اللہ کا کلام ہے۔ ہمارے دماغ میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ اس سے پہلے اللہ نے جواب دے دیا ہے وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ۔ اس قرآن کے اندر اس کی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، اس قرآن کے اندر ایسے ثبوت اور ایسے پروف ہیں جو کھول کھول کر بیان کر رہا ہے کہ یہ رب کا کلام ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، جو بھی شخص، جو بھی انسان اس کتاب کو پڑھے گا، جو انسان اس کتاب کو پڑھے گا، اس کی نشانیوں کو دیکھے گا، اسے پتہ چل جائے گا، اسے حق بات کا اور باطل کا معلوم ہو جائے گا۔ پڑھنے کے بعد، نشانیوں کو دیکھنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور حق اور باطل کے درمیان ایک لائن کھینچ سکتا ہے۔ یہ قرآن فرقان ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے والی کتاب ہے۔ قرآن کا ذکر کر کے، قرآن کا انٹروڈکشن کر کے اللہ نے پھر فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو بھی شخص ماہ رمضان کو پالے اسے چاہیے کہ روزہ رکھے۔ تو روزے کے مسائل کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ذکر کر کے دو باتیں یہاں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، دو باتوں کی وضاحت کی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ماہ رمضان صرف روزہ کا مہینہ نہیں ہے، ماہ رمضان بلکہ قرآن کا بھی مہینہ ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان جہاں روزے کا مہینہ ہے وہاں قرآن کا بھی مہینہ ہے۔ اور دوسری بات یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس بات کی وضاحت کی ہے بیچ میں قرآن کا ذکر کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والوں، لوگوں کو یہ بتا دو کہ قرآن کی عظمت کیا ہے، قرآن یہ رب کا کلام ہے، یہ لوگوں تک پہنچا دو۔
قرآن کی عظمت کے تعلق سے سورہ حشر کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ قرآن کی عظمت دیکھیے، اللہ نے فرمایا کہ اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ کے اوپر نازل کرتے تو وہ پہاڑ بھی مارے خوف الہی کے، وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، وہ پہاڑ بھی ٹکڑا ٹکڑا اور چور چور ہو جاتا۔ قرآن کی یہ عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر اگر ہم اتارے ہوتے تو پہاڑ بھی خوف الہی کے سبب وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، وہ چور چور ہو جاتا۔ میرے بھائیوں، ماہ رمضان کو ہم اور آپ اگر خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ نارملی دیگر مہینوں کی طرح نہ ہو بلکہ خوبصورت ہمارا رمضان ہو، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنا تعلق قرآن سے جوڑیں۔ ماہ رمضان میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لگاؤ قرآن سے کس قدر تھا، ایک حدیث سماعت فرمائی، تلاوت قرآن ایک افضل ترین عبادت ہے، قرب الہی کا بہت عظیم ذریعہ اور راستہ ہے، اور چونکہ رمضان کا قرآن سے بڑا گہرا کنیکشن ہے، اسی لیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ماہ رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ قرآن کا دور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتوں میں سب سے افضل فرشتہ جبرائیل امین کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کانا یعرض علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن کل عام مرہ فعرض علیہ مرتین فی العام الذی قبض فیہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ایک مرتبہ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، مکمل قرآن پڑھ کے سنایا کرتے تھے۔ فعرض علیہ مرتین، لیکن اس سال جس سال آپ کی وفات ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا 2 مرتبہ دور کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سے اور بالخصوص ماہ رمضان میں کتنا گہرا تعلق تھا کہ پابندی کے ساتھ ہر سال ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سنایا کرتے تھے، اور اس سال جس سال آپ کا انتقال ہوا، آپ کی وفات ہوئی، آپ نے 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا۔ میرے بھائیوں، یہاں پر ہم اور آپ رک کر کے ذرا سوچیں، غور کریں، اپنے گریباں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہمیں اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی سچی محبت ہے۔ اگر سچی محبت ہے تو پھر دلیل کے طور پر، معیار کے طور پر یہ اپنے گریباں میں ٹٹول کر دیکھیں کہ ہمارا قرآن کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے یا نہیں ہے، ہمارا قرآن کے ساتھ کنیکشن ہے یا نہیں ہے۔ کیا ماہ رمضان میں ہم قرآن کی تلاوت کرتے یا نہیں کرتے ہیں؟ کیا قرآن کو مکمل کرتے یا نہیں کرتے ہیں؟ یہ ایک زاویہ فکر ہے، ایک غور کرنے کا مقام ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ابھی تک قرآن پڑھنا ہی نہیں جانتے ہیں، قرآن کی عظمت کو کیا سمجھیں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کیسے کر سکتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو جانتے تو ہیں لیکن ان کے پاس وقت کہاں ہے، ان کے پاس فرصت کہاں ہے کہ قرآن اٹھائیں اور کم از کم ایک رمضان میں ایک دن میں ایک پارہ مکمل تلاوت قرآن کریں؟ فرصت کہاں ہے؟ نہ نوجوانوں کے پاس ٹائم ہے، نہ مائیں بہنیں کے پاس ٹائم ہے۔ ان کے پاس اگر ٹائم ہے تو گانا سننے کا ٹائم ہے، رمضان کا روزہ چل رہا ہے، لیکن قرآن دیکھنے، قرآن سننے، قرآن پڑھنے کی ان کے پاس فرصت نہیں ہے۔ لیکن میوزک اور سانگ اور گانے اور مووی دیکھنے کے پاس ان کے پاس بہت ٹائم ہے۔ اگر 24 گھنٹے میں ہم جتنا
व्हाट्सएप खोल कर देख रहे हैं, अगर कम से कम उसका आधा भी हम कुरान खोल कर देख लें तो हो सकता है कि कुरान के जो चंद हुकूक हैं उनमें से एक हक अदा हो सकता है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी से कहते हैं कि कुरान पढ़कर सुनाओ। नौजवानों, तुम हमेशा 24 घंटा तुम्हारे कान में हेडफोन लगा रहता है, तुम म्यूजिक सुनते हो, गाने सुनते हो, मूवी देखते हो, माएँ बहनें सीरियल से उन्हें फुर्सत कहाँ है कि कुरान खोल कर देखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पर कुरान नाजिल हुआ है, आप साहबे रसूल हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से कहते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं कि ली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़राउ अलैयल कुरान। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा कि कुरान पढ़कर सुनाओ। साहबे रसूल हैरत ज़दा है, ताज्जुब हो रहा है। क़ाला फ़क़ुल्तु अक़रअउ अलैका व अलैकल कुरान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं कुरान पढ़ूँ जबकि कुरान आप पर नाजिल हुआ है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? इन्नी अश्तही अन अस्मअहु मिन गैरी। मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरों से कुरान सुनूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरों से कुरान सुनूँ। ये कौन फरमा रहे हैं? इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन पर कुरान नुज़ूल हुआ है, जिन पर कुरान नाजिल किया गया है। इमाम कायनात ये फरमाते हैं इन्नी अश्तही अन अस्मअहु मिन गैरी, मैं ये पसंद करता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि दूसरों से कुरान सुनूँ। हम में से कितने लोग हैं अगर पढ़ना नहीं जानते हैं तो कुरान सुनने का हमारे अंदर कितना शौक़ हो रहा है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं मैंने पढ़ना शुरू किया, सूरह निसा की आयत की तिलावत की और पढ़ते पढ़ते इस आयत तक मैं पहुंचा फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद। जब मैं इस आयत करीमा तक पहुंचा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बस करो। फ़रफ़अतु रासी, मैंने अपने सर को उठाया। फ़रअयतु तदूमुहु तसील, मैंने क्या देखा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो के तार रो रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू जारी है, आपकी आंख बह रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हुआ, सहाबे रसूल कुरान पढ़ रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत सुन रहे हैं और सुनने के बाद आप ज़ारो के तार रो रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू जारी हैं। कुरान की तिलावत करना और कुरान सुनना, ये दोनों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मेरे भाइयों, हम और आप गौर करें कि जिस महीने को अल्लाह ताला ने कुरान के ज़रिए पहचान बताया कि रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया है, कुरान के साथ आज हमारा कितना ताल्लुक़ है, कनेक्शन है। और हाँ, ये याद रख लीजिए, दुनिया की अदालत में जब हम फंसते हैं, जब हमारी गर्दन फंसती है, अदालत में हमारा मुकदमा जाता है, हम कोई सोर्सफुल आदमी तलाश करते हैं, हम अच्छे से अच्छे वकील हायर करते हैं ताकि हमारी ज़मानत हो जाए, हमारा केस ख़त्म हो जाए, हमारे इस मुकदमे में हमें छुटकारा मिल जाए। याद रखिए, अगर हमने कुरान के साथ अपना गहरा ताल्लुक़ जोड़ा है होगा, कल क़यामत की अल्लाह तबारक व तआला की यहाँ ये कुरान हमारी पैरवी करेगा। अगर कुरान को हम अपना साथी साहब हम बनाए होंगे, ये कुरान अल्लाह ताला की यहाँ हमारी पैरवी करेगा, सिफारिश करेगा। मुस्नद अहमद और इब्न हिब्बान तबरानी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अस्सियाम वल कुरान यशफ़आन लिल अब्दी यौमल क़यामा। रोज़ा और कुरान, ये दोनों चीज़ें, रोज़ा और कुरान, ये दोनों चीज़ें क़यामत के दिन बंदे के हक़ में अल्लाह से सिफारिश करेगा। यक़ूलु सियाम अय्ये रब्बे मनातहु तआम व शहवा फशफ़ीनी फ़ीह। रोज़ा कहेगा अल्लाह ताला से, ऐ मेरा रब, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने इस बंदे को दिन में खाने पीने से, शहवत पूरी करने से रोके रखा था और ये रुक गया था। ऐ अल्लाह, मेरी सिफारिश इसके बारे में कबूल फरमा। इसी तरह वह यक़ूलुल कुरान, कुरान के पढ़ने वाले के ताल्लुक़ से
قرآن رب العالمین سے حجت کرے گا، سفارش کرے گا کہ اے رب منعتہ النوم باللیل، اے پروردگار میں نے فلاں فلاں بندے کو رات سونے سے روک دیا تھا تلاوت قرآن کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، اے اللہ تو میری سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرما لے۔ حدیث کے الفاظ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیشفعان، روزہ اور قرآن یہ دونوں جب سفارش کریں گے، دونوں کی سفارش اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ میرے بھائیوں غور کیجئے، قیامت کے اگر معاملہ ہمارا پھنسے گا تو یہ قرآن اور یہ روزہ ہماری سفارش کرے گا۔ اس لیے ہمارا تعلق جس طرح رمضان میں روزے سے ہے اسی طرح قرآن سے بھی ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام اور سلف صالحین کے اعمال اٹھا کر دیکھیے کہ دیگر دنوں میں، دیگر مہینوں میں جو وظائف و اہتمام کرتے تھے ان کو بھی چھوڑ کر کے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تلاوت قرآن کی تلاوت، یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے پوری دنیا کے اندر جس کی ایک ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ میرے بھائیوں ایک ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کی ایک حرف اگر پڑھا جائے تو 10 نیکیاں ملے، لیکن قرآن واحد کتاب ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، 2910 نمبر کی روایت، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی حدیث سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس نے کتاب اللہ میں سے ایک حرف پڑھا، فلہ بہ حسنہ، اس کے لیے ایک نیکی ہے۔ ایک لفظ کی بات نہیں ہو رہی ہے، ایک حرف کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کتاب اللہ میں سے، قرآن میں سے ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی، والحسنۃ بعشر امثالھا، اور وہ ایک نیکی 10 نیکی کے برابر ہے، یعنی ایک نیکی کو 10 گنا برابر بڑھا دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں لا اقول الف لام میم حرف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے۔ سورہ بقرہ کی شروع کی آیت ہے الف لام میم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ ایک حرف ہے، بلکہ ولیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، یعنی الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتی ہے۔ اور ماہ رمضان میں جس کے بارے میں، جس کے فضائل کے بارے میں امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایک نیکی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 700 گنا سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں قرآن سے ہم اپنا رشتہ جوڑیں، ہم اپنا وقت نکال کر تلاوت قرآن کریں، قرآن پڑھا کریں، ان کے معانی مطالب پر غور کیا کریں۔ قرآن کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ آج ہم آئے دن اپنے گھر کے تعلق سے شکایت کرتے ہیں، گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، بھائی کا بھائی سے، بہن کا بہن سے، ماں باپ کے آپس کے رشتے اچھے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ کہیں نہ کہیں یہ ہے کہ ہم نے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کرنا بند کر دیا ہے۔ جب ہم نے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت پڑھنا بند کر دیا ہے تو شیطان ہمارے گھروں میں آ کر کے اڈا بنایا ہوا ہے۔ جب شیطان گھر کے اندر اڈا بنایا ہوا ہے تو پھر شیطان جیسے چاہتا ہے گھر کے ماحول کو خراب کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ، اے لوگو تم اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ۔ گھر کو قبرستان نہ بناؤ کیا مطلب؟ آگے فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنْ بَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر کے اندر سورہ بقرہ تلاوت کی جاتی ہے، سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اس کا بالکل برعکس مطلب یہی ہے کہ جہاں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے، جہاں سورہ بقرہ کی پڑھی نہیں جاتی ہے، وہاں شیطان موجود رہتا ہے۔ جب شیطان گھر کے اندر موجود ہو تو پھر گھر کا ماحول خراب ہوگا ہی، گھر کے معاملات بگڑیں گے ہی۔
گھر میں ایک دوسرے کے تعلق سے معاملات اچھے نہیں ہوں گے، اس لیے کہ شیطان ہمارے گھروں میں اڈا دے چکا ہے، شیطان ہمارے گھروں میں بسیرا کر چکا ہے۔ اس لیے قرآن کی تلاوت سے اتنا بڑا فائدہ ہے کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ میرے بھائیو، آج جو صورتحال امت مسلمہ کا ہے، آج امت مسلمہ کا جو صورتحال ہے، یہ کہیں نہ کہیں اس کی وجہ ترک قرآن ہے، قرآن کا چھوڑ دینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، یقین اللہ تبارک و تعالی اس قرآن یعنی کتاب اللہ کے ذریعے بہت سے لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے، اور اسی قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ تو آج جو درگت ہے، آج جو حالت ہے، اس کی وجہ کہیں نہ کہیں یہ قرآن سے ہمارا رشتہ نہ ہونا ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک باوقار زندگی جئیں، ایک اچھی زندگی جئیں، ایک ہمارا رتبہ ہو، شان ہو، شوکت ہو، تو ہمیں پلٹ کر کے قرآن کی طرف آنا پڑے گا۔ اس لیے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اللہ بلندی عطا فرماتا ہے۔ قرآن کے تعلق سے باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ میرے بھائیوں، جس طرح ہم دن بھر بھوکے پیاسے رہ کر کے محنت کر کے روزہ رکھ رہے ہیں، ہم 24 گھنٹہ میں کم سے کم 1-2 گھنٹہ قرآن کے لیے بھی نکالیں اور تلاوت قرآن کیا کریں۔ قرآن کے حقوق کئی سارے ہیں، ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ قرآن پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ہم قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو پڑھیں۔ دوسرا حقوق ہے کہ قرآن کو ہم سمجھیں، غور کریں کہ اللہ نے اس میں کیا پیغام دیا ہے۔ جس طرح ہم سو کر اٹھنے کے بعد روزانہ ہم واٹس ایپ چیک کرتے ہیں، فیس بک اور ٹویٹر اور میسنجر چیک کرتے ہیں، کون سا میسج آیا ہے، کس کا آیا ہے، کہاں سے آیا ہے، کیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں وقت نکال کر کے اللہ نے کیا میسج رکھا ہے، کیا پیغام رکھا ہے، ہم قرآن کو غور کیا کریں، قرآن کو پڑھا کریں۔ قرآن پر ایمان، قرآن کی تلاوت، قرآن کی ترجمہ سمجھنا، اور چوتھا حق ہے قرآن پر عمل کرنا۔ چوتھا حق قرآن پر عمل کرنا، اور قرآن پر عمل کے بعد پانچویں اور آخری حق یہ ہے کہ قرآن کو پھر آگے ہم پہنچائیں، قرآن کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اور یہی تو اللہ نے کہا ہے کہ ھدی للناس، یہ قرآن ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ جب ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے تو ساری انسانیت تک پہنچانا بھی اس امت کی ذمہ داری ہے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ، ہم سب کو اس ماہ مبارک میں قرآن کی تلاوت کرنے، قرآن کو سمجھنے، قرآن پڑھنے، قرآن پر عمل کرنے اور قرآن کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرما۔ العالمین، اس ماہ مبارک کی سعادتیں ہم سب کو نصیب فرما، ہم سب کو یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ بنا دے۔ اللہ، ہم سب گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہم سب کے خطاؤں گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے تلاوت قرآن کو قبول فرما، تلاوت قرآن کرنے سننے کو قبول فرما۔ اس ماہ کے اندر جو بھی نیک اعمال ہم سے ہو سکے، اللہ ان سارے اعمال کو شرف قبولیت سے نواز دے۔ آمین یا رب العالمین۔